أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھو، قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوا کرتی ہیں، ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا پچھلی آیات سے ربط کیا ہے؟ پچھلی آیات میں یہ بات اپنے لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بہتان باندھنا شروع کیا پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر کہ ان لوگوں نے شرک کی تعلیمات دے رکھی تھی، اور آپ ہیں توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جبکہ وہ لوگ بھی اللہ کے کیا تھے؟ پیغمبر تھے۔ اگر آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر دونوں کی تعلیمات علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ یہ ان لوگوں نے بہتان باندھنا شروع کیا، الزام لگانا شروع کیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے سوال کر لیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بھی، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے جواب بھی دیا۔ تو آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان فرمایا۔ کیا وجہ ہے؟ دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے صرف آپ کی امت آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہی ہے، جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم گزرے ہیں ان کی امت نے اپنے نبی کا انکار کیا، ان کی تعلیمات کا انکار کیا۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھا۔ دوسری وجہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے جو یہ بات کہنی شروع کی، پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے شرک کی تعلیمات کو عام کیا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کا ذکر کر کے ان لوگوں کو جواب دیا کہ دیکھو تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات یہ تھی اور تم لوگ دوسری تعلیمات پیش کر رہے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تھا۔ دلائل کیا دیا تھا؟
دلائل کے ساتھ ہم نے بھیجا تھا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ دلائل سے مراد یہاں پر معجزات ہیں۔ کیا ہیں؟ معجزات۔ ایک بات اپنے لوگ ہمیشہ اپنے دماغ میں محفوظ رکھیں، اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا کیے ہیں اور اولیاء عظام کو کرامات عطا کیے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ دونوں کا مقصد ایک ہے، جو مقصد معجزے کا وہی مقصد کرامت کا۔ معجزے کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے تاکہ تیزی کے ساتھ لوگ اس پیغمبر کی تعلیمات پر لبیک کہنے والے بن جائیں، اور کرامت کا بھی یہی مقصد ہوا کرتا ہے، تیزی کے ساتھ لوگ یہ جان لیں یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور جو راستہ یہ اختیار کر رکھا ہے یہی راستہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، لہذا ہم اپنے پچھلے راستوں کو چھوڑ کر کے اس راستے پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو انبیاء کرام کو کیا عطا کیے جاتے ہیں؟ معجزات۔ حضرات اولیاء عظام کو کرامات۔ آج کے زمانے میں اگر کرامات کا ذکر کر دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ارے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دماغ ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے، یہی دلیل ہے کہ یہ کرامت ہے۔ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ کرامت کا مطلب ہی یہ ہوا کرتا ہے ہر کس و ناقص سے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ جیسے اولیاء کرام کی کرامات میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے ہوا پر چلنا شروع کر دیا، اڑنا شروع کر دیا۔ اپنے لوگ اڑ سکتے ہیں؟ پانی پر مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی کیا کر دی؟ شروع کر دی۔ بڑے بڑے سمندر کو تیر کر کے نہیں، چل کر کے پار کر دیا۔ کہا کہ ابھی بارش ہوگی، ابھی کیا ہو گئی؟ بارش ہو گئی۔ تو یہی سب تو کیا ہے؟ کرامت ہے، جو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ کرامت نام ہی ہے خرق عادت چیزوں کا، کہ جو عام طور سے وہ چیز نہ ہوتی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی کو دیکھ لیں کہ فلاں آدمی ہوا پر اڑ رہا ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا یہ کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے، یا تو دنیاوی لحاظ سے یا تو دینی لحاظ سے۔ بھائی جادوگر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جادو کے ذریعے سے ہوا میں اڑ رہا ہو، جادو کے ذریعے سے پانی پر ٹھہر گیا ہو، تو اب کیسے پتہ چلے گا یہ ہوا پر اڑنے والا انسان یا پانی پر کھڑے رہنے والا انسان یہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے؟ کہیں جادوگر تو نہیں ہے۔ تو سب سے شاندار پیمانہ اور آلہ جو ناپنے کا ہے وہ یہ ہے، سامنے والوں میں دیکھا جائے گا یہ آدمی متبع سنت ہے کہ نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے والا ہے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے پیروں سے رودنے والا ہے۔ اگر سنت اختیار کرنے والا ہے 100% شہادت دینی پڑے گی، سامنے والا کیا ہے؟ اللہ والا ہے۔ سامنے والا کیا ہے؟ اور اگر اپنے لوگوں نے دیکھا یہ اڑ تو رہا ہے، پانی پر ٹھہر تو رہا ہے، لیکن دور تک اتباع سنت نہیں ہے، نماز کا ٹھکانہ نہیں، ذکر و اذکار سے واسطہ نہیں، بس سمجھ لیں یہ آدمی کیا ہے؟ شعبدے باز ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کلاکار انسان ہے، فنکار آدمی ہے، یہ اللہ والا آدمی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اسی لیے
جب بھی کسی کی کرامت کا ذکر کیا جائے عقل اس کو قبول نہیں کرے گی، لیکن ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا یہ فلاں آدمی کیا ہے، اللہ والا آدمی ہے۔ اور ناپنے کا، جانچنے کا آلہ اور پیمانہ کیا ہے، اتباع سنت۔ اس آدمی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے پھر وہ آدمی کیا ہے، اللہ والا ہے۔ اور یہ کرامات صحابہ کرام سے بھی ظاہر ہوئی ہیں، محدثین و مفسرین سے بھی ظاہر ہوئی ہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا شمار گروہ اولیاء میں ہوتا ہے، ان سے بھی ظاہر ہوئی ہیں۔ رابعہ بصریہ یہ زبردست اللہ والی تھی، زبردست اللہ والی۔ ایک مرتبہ گئیں دریا کے کنارے تو دیکھا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سمندر، یہ جو دریا تھا اسی پر کیا پڑھ رہے تھے، نماز۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو رابعہ بصریہ نے فرمایا یہ کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے، ارے پانی میں تو ایک تنکا بھی ٹھہرا رہتا ہے پانی کے اوپر، اور ہوا میں اڑنا یہ تو چھوٹے چھوٹے پرندے اور کاغذ اور پلاسٹک بھی اڑتی رہتی ہیں۔ اصل کمال اتباع سنت ہے، اصل کمال اتباع شریعت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا اور 24 گھنٹے کی زندگی ان کے معمول کے مطابق گزر بسر کرنا، یہ اصل کمال، یہ اصل کیا ہے، کمال ہے۔ بہرحال معجزات اللہ رب العزت حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کیا کرتے ہیں، اور کرامات حضرات اولیاء کرام کو۔ آج اب یہ کرامات کے سلسلے میں مسلمانوں میں دو جماعت بن گئی۔ ایک جماعت تو کرامات کا سرے سے انکار کرتی ہے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، عقل نے قبول نہیں کیا، فوراً زبان سے کیا کر دیا، انکار۔ دوسری جماعت کرامات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا کرتی ہے ہم سامنے والے کو بزرگ اسی وقت مانیں گے جب اس کے ہاتھ سے کسی کرامت کا کیا ہو جائے گا، ظہور ہو جائے گا۔ اگر کرامت کا ظہور نہیں ہو رہا ہے تو سامنے والا پھر اللہ والا نہیں ہے۔ یہ بھی خرافات ہے، وہ بھی کیا ہے، خرافات۔ کرامات کا انکار کرنا یہ بھی خرافاتیوں کا کام ہے۔ کرامات کو بزرگی کا دار و مدار سمجھنا یہ بھی خرافاتیوں کا کیا ہے، کام ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا الگ کام ہے کہ وہ کرامات کا اقرار بھی کرتے ہیں اور بزرگی کے دار و مدار کو کرامات پر نہیں سمجھا کرتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، اسی معجزے کا کیا کیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، اس کے درباریوں کے پاس بھیجا۔ وہ کیا دلائل تھے جن کا تذکرہ اللہ نے کیا؟ وہ عظیم معجزے تھے۔ وہ دو عظیم کیا تھے، معجزے۔ پہلا معجزہ لاٹھی، کیا معجزہ؟ لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق جل مجدہ نے یہ عطا کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کر کے جب نکالتے تو وہ بالکل کیا ہو جاتا، سفید چمکدار بن جاتا۔ ہاں،
یہ دو معجزات دیے تھے اللہ رب العزت نے کس کو؟ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو، کہ لاٹھی ہوتی تھی اور لاٹھی جب زمین پر مار دیا کرتے تھے تو اژدہا بن جایا کرتا، اور کیسا اژدہا بنا کرتا تھا؟ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھا کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی لاٹھی کو زمین پر مارتے پھینکتے زمین پر تو وہ لاٹھی سانپ بن جاتی، اور کیسی سانپ بن کی وہ لاٹھی؟ اس بال والی اس کے جسم پہ کیا آ جاتے؟ بال آ جاتے، یعنی جیسے نارمل سانپ ہوا کرتے تھے۔ پھر قاضی ثناء اللہ صاحب آگے لکھا کرتے ہیں اس کی دو آنکھیں ہوتی جو آگ کے انگارے کی طرح دہکتی رہتی، آگ کے انگارے کی طرح دہک رہی ہوتی، بڑی تیزی کے ساتھ کبھی اس سمت جاتا کبھی اس سمت جاتا، بڑی بڑی چٹانوں پر جب اپنا سر مارتا تھا تو وہ چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی اور بڑی بڑی چٹانوں کو نگل جایا کرتا تھا۔ بڑے بڑے درختوں پر جب اپنے منہ کو مارتا تو وہ درخت چکنا چور ہو جایا کرتے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو اٹھا لیتے وہ لاٹھی بن جاتا، وہ سانپ کیا بن جاتا؟ لاٹھی بن جاتا۔ یہ عظیم معجزہ تھا، زبردست معجزہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عطا کیا تھا۔ مزید قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی مائناس تفسیر مظہری کے اندر لکھا کرتے ہیں، رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، کہ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب سفر میں جاتے تو جو کھانا اور پینا ہوتا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی، وہ لاٹھی پر رکھ دیا کرتے، وہ لاٹھی ان کے راشن کو لے کر کے چلا کرتی تھی اور راستے بھر ان سے باتیں کرتی رہتی تھی، راستے بھر ان سے کیا کرتی؟ بات، تاکہ تنہائی کا احساس نہ ہونے پائے۔ دیکھو لاٹھی بے جان چیز، لیکن اللہ جو چاہے کر ڈالے، اسی لیے تو اللہ نے بار بار اپنے تعلق سے بیان فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ وہ چاہے زندے کو مار ڈالے اور چاہے مردے کو کیا کر ڈالے؟ زندہ کر ڈالے۔ یہ اللہ زبردست قدرت والا ہے۔ لاٹھی کے اندر اللہ نے ایسی صفات پیدا کر دی۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لکھا کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب راشن ختم ہو جاتا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی لاٹھی کو زور سے زمین پر مارتے، ایک دن کا کھانا برآمد ہو جاتا، ایک دن کے کھانے کا ٹینشن کیا ہو جاتا؟ ختم۔ کیسے؟ نہیں، صرف لاٹھی کو زمین پر مارنے سے نہیں کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر مارا اور ان کا پیٹ کیا ہو گیا؟ بھر گیا، نہیں، زمین سے کھانا نکل آتا ایک دن کا۔ اور جب دور جاتے اور راستے میں کہیں پانی وغیرہ کا انتظام نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنی لاٹھی کو زمین پر گاڑ دیتے، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا، اور جب لاٹھی وہاں سے اکھاڑ دیتے زمین سے پانی نکلنا بند ہو جاتا، اور رات میں جب اندھیرا چھا جاتا
اس لاٹھی کے وہ لاٹھی چراغ کا کام کیا کرتی، یعنی اجالا ہو جاتا۔ اس دور میں لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، وہ لاٹھی سے ایک روشنی نکلتی جس سے راستے کیا ہو جاتے، روشن ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اسی روشنی کے سہارے چلتے رہے، اور جب کہیں راستے میں کنواں پڑ جاتا، اب کنویں سے پانی نکالنا ہے، اب موجودہ یہ نئی نسل جو ہے یہ کنواں نہیں جانے گی کہ کیا کنواں ہوتا ہے۔ اب یہ آنکھ جو کھلی ہے یہ نل میں کھلی ہے، ڈوٹی میں کھلی ہے، جگہ جگہ کیا ہے، نل ہے، ڈوٹیاں ہیں، آپ کھولیں اور پانی لے لیں۔ اپنے لوگ اگر اپنے آبا و اجداد سے پوچھیں تو وہ لوگ بتلائیں گے کہ بیٹا ہم کو جب پانی لینا ہوتا تو یہ کنواں تھا نا، اسی کنویں کے پاس آتے، ڈول ڈالتے اور پورا گاؤں اسی کنویں سے پانی بھرتا، نمبر لگایا جاتا اور بڑی مشکل سے پانی کنویں سے باہر آتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اسی کنویں کے اندر اپنی لاٹھی چھوڑتے رہتے، اور کمال یہ ہوتا جتنا گہرا کنواں ہوتا لاٹھی اتنی زیادہ بڑھتی جاتی۔ اگر مثال کے طور پر 250 فٹ کی گہرائی کا کنواں ہے تو وہ لاٹھی کتنی بن جاتی، 250 فٹ جاتی، اندر سے پانی لے کر کے چلیے۔ یہ عظیم معجزہ تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا، جو حق جل مجدہ نے اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل سے ان کو عطا کر رکھا تھا۔ یہ پہلا معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ ہاتھ والا، دوسرا معجزہ ہاتھ والا۔ ہاتھ والا معجزہ جو تھا وہی جو میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی ہتھیلی کو بغل میں ڈالتے تو اپنے لوگ ڈال دے تو سامنے والے کی ناک سڑ جائے، ہے کہ نہیں؟ لوگ دور بھاگیں گے، کتے کہیں گے یہ کون سا کام کیا تو نے، کیوں؟ بغل میں اتنی بدبو ہوتی ہے، اتنی بوباس۔ داڑھی روز اپنے لوگ بناتے رہتے لیکن بغل کا بال وہاں کون دیکھتا ہے؟ اندرونی بال اپنے لوگ نہیں بنایا کرتے، اور چہرے کے بال یعنی داڑھی موچ کتنے ایسے ہیں کہ سو کر کے جب اٹھتے ہیں تو استنجا وغیرہ بعد میں کرتے ہیں، سب سے پہلا کام داڑھی پر بلیڈ چلانا، موچ کو صاف کر دینا۔ اب جائیں گے فریش ہونے، کہاں جائیں گے؟ ہاں، لیکن انہی لوگوں کے بغل کے بال کا یہ عالم ہوتا ہے، اگر کبھی وہ اپنے شرٹ کو اتار دیں تو بغل کے اتنے بڑے بڑے بال ظاہر ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنی بغل میں جب اپنی ہتھیلی کو داخل کرتے اور نکالتے تو رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں وہ ہتھیلی چاند اور سورج کی طرح جھلملاتی رہتی تھی، یعنی چمکتی رہتی تھی، خواہ دن ہو یا رات ہو، دن کے اندر بھی وہی کیفیت، رات کے اندر بھی وہی کیفیت۔ یہ دو عظیم معجزے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام لے کر کے جایا کرتے ہیں کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ فرعون کون ہے؟ فرعون نے صرف خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، فرعون کا ایک دوسرا دعویٰ یہ بھی تھا
انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا کیا ہوں؟ رب ہوں۔ ایسے ظالم اور جابر شخص کے پاس موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام یہ دو عظیم معجزے لے کر کے جایا کرتے۔ فرعون نے کیا کام کیا اور فرعون کے درباریوں نے یہ دونوں معجزے دیکھ کر کے کیا جواب دیا ہے، اللہ رب العزت نے وہ بھی بیان فرمایا کہ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ یکایک ان پر لگے ہنسنے، یعنی مذاق بنانا شروع، بجائے اس کے یہ عقل کے اندھے لوگ ہوتے ہیں، دماغ سے اندھے، یہ آنکھ سے اندھے نہیں ہوتے۔ کس چیز سے اندھے ہوتے ہیں؟ دماغ سے اندھے ہوتے ہیں۔ اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر کے فرعون اور فرعون کے درباریوں نے بیک زبان ہو کر کے استہزاء کرنا شروع کر، یعنی ایسی بات کہی جس سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا ہو جائے؟ انسلٹ ہو جائے۔ آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ اتوار کو بات سمجھ میں آئی۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون کے اور اس کے عمراء کے پاس بھیجا تھا، سو انہوں نے ان لوگوں کے پاس آ کر فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہو کر آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اپنا تعارف کس انداز میں؟ انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے کیا بن کر آیا ہوں؟ رسول بن کر آیا ہوں۔ اب ان کا جواب کیا تھا فرعون اور فرعون کے درباریوں کا؟ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ یکایک ان پر لگے ہنسنے، یعنی ٹھٹھا بنانا شروع کیا۔